اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور حق پر مبنی باتیں کیا کرو۔ آج کی نشست فضیلت امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین زوج بطول وارث رسول وصی مصطفیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہم افضل الصلاۃ والسلام کے موضوع پر ہے۔ پہلے بھی میں نے تفضیل علی علیہ السلام پہ گفتگو کی ہے، جس میں مصطفیٰ کا فرمان حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور پھر حضرت عمر کا فرمان میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا، دکھایا، بیان کیا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ 3 فضیلتیں ایسی علی کو عطا ہوئی ہیں، یعنی عطا کرنے والا اللہ اور اس کا رسول۔ ایسی 3 فضیلتیں علی کو عطا ہوئی ہیں، اگر ان میں سے ایک مجھے مل جاتی تو سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر تھا۔ یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی جب کوئی بہترین عظیم چیز، بے مثل چیز مل جائے تو اس پہ کہتے تھے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ اگر مجھے علی والی 3 فضیلتوں میں ایک مل جاتی تو میرے لیے اس سے بہتر ہے جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا اقرار، اعتراف لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اور آج بھی دکھا رہا ہوں کہ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں۔ یہ جو برادران نے ترتیب رکھی ہے خلافت کی، فضیلت کی، کہ علی چوتھے نمبر پہ، باقی پہلا، دوسرا، تیسرا، اور علی کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے خلافت میں بھی اور فضیلت میں بھی۔ تو آئیے ان مولوی صاحبان کو چھوڑ کر، چونکہ ان کے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، تو ان کو چھوڑ کر خود ان حضرات سے پوچھیں جن سے علی کو نیچے دکھایا جا رہا ہے، یعنی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی، ان سے پوچھیں، خود حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھیں کہ وہ حضرت علی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو پہلی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 3 فضیلتوں میں ایک، اور یہ آج دوسری ہے کہ حضرت کا فرمان ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ہلاک ہونا اور ہلاکت سے بچانا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کو عقل دی ہے وہ یہ تو سمجھے گا نا کہ ہلاکت میں پڑنے والے کی فضیلت اور ہلاکت سے بچانے والے کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے تفسیر روح البیان، الامام الفاضل العالم مولانا و مولا الروم شیخ اسماعیل حقی بروسی رحمۃ اللہ علیہ، المکتبۃ القدس بشارہ کانسی کوئٹہ پاکستان سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 9 ہے، اس کا صفحہ نمبر 141 ہے۔ اس میں ہے کہ ان رجلا اتی عمر رضی اللہ عنہ فقال انی احب الفتنة واکرہ الحق واشہد بما لم ارہ فحبسہ عمر فبلغت قصۃ علی رضی اللہ عنہ فقال یا عمر حبستہ ظلما۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ اور کہا آ کے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں، اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے اس کو قید کر دیا، حضرت عمر نے اس شخص کو قید کر دیا۔ یہ بات پہنچی مولا کائنات امیر المومنین قاضی الدین حضرت علی علیہ السلام کے پاس۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا من اراد العلم فلیات الباب کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ اس وجہ سے حضرت عمر نے اس شخص کو قید کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فقال یا عمر، اے عمر، حبستہ ظلما، تو نے اس کو ظلم پہ قید کیا ہے، ناجائز قید کیا ہے۔ فقال کیف ذالک، حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ یہ تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ قال انہ یحب المال والولد، یہ تو مال سے محبت کرتا ہے
اور اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں، مولا علی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان قرآن میں نہیں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور یہ موت سے کراہت کرتا ہے جو حق ہے۔ کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں؟ وجاءت سکرہ الموت بالحق، اللہ نے قرآن میں موت کو حق کہا ہے۔ یہ موت سے نفرت کرتا ہے، ڈرتا ہے، اس لیے اس نے کہا۔ تیسری بات، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے یہ علی کی باتیں سن کر کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ضرور ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فضیلت مولا علی علیہ السلام کی خود حضرت عمر رضی اللہ مان رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، میرے نزدیک، میرے خیال میں سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ جو ہلاکت سے بچائے وہ نیچے کیسے، جو ہلاکت میں پڑے وہ اوپر کیسے۔ یہ ہے روح البیان اہل سنت کے بہت بڑے مولا، روم کے بھی مولا اسماعیل بروسی حقی رحمۃ اللہ۔ یہ دوسری اہل سنت کی تفسیر قرآن ہے، غرائب القرآن، العلامۃ نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی النیسابوری، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، مجلد السادس ہے، چھٹی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 120 ہے۔ اس میں ہے وَأَنْ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ رُفِعَتْ إِلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، ایک عورت نے چھٹے مہینے میں 6 ماہ میں بچہ جنا، اس کو لے کے گئے حضرت عمر کے پاس، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو سنگسار کرو، مارو، سزا دو۔ فأخبر علی رضی اللہ عنہ، مولا کائنات علی علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا۔ فمنعہ محتجا بالآیہ فصدقہ عمر، علی نے قرآن کی آیت پڑھ کے احتجاج کیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کو سزا دینا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وقال لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی 6 ماہ میں بچہ جننے والی رجم کے لائق نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، آگے تفصیل آئے گی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے، چاروں جلد ایک میں ہیں۔ اس میں ہے وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ رَجْمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، عمر نے حکم دیا اس عورت کو رجم کرنے کا، سنگسار کرنے کا، جس نے 6 ماہ میں بچہ جنا۔ فقال له علی، حضرت عمر سے علی نے کہا ان اللہ تعالی یقول وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے ہیں حمل کی اور رضاعت کی مدت، پیریڈ 30 مہینے۔ وقال تعالی فصالہ فی عامین، اور اللہ نے قرآن میں دودھ پلائی کی مدت، اولاد کو ماں دودھ پلائے اس کی مدت 2 سال قرار دی ہے۔ فالحمل 6 اشہر، اور حمل 6 مہینے، والفصال فی عامین، 2 سال دودھ پلائی، 30 مہینے پورے ہوئے، تو گویا اس نے کون سا جرم کیا؟ ٹھیک تو ہے یہ۔ فترک عمر رجمہا، حضرت عمر نے وہ سزا دینا ترک کر دی۔ وقال لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آئیے دیکھیں فضیلت مولا علی علیہ السلام کی، جو خود تھے بزرگان، وہ خود مان رہے ہیں کہ علی کی یہ عظمت ہے، اور انہوں نے لے کے علی کو 4تھے نمبر پہ رکھا ہے، جس کے بارے میں نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ اگر ہوتی تو سب سے پہلے ہم مانتے۔ یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر الکبیر الفخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت امام فخر الدین رازی کو؟ اس نے لکھا ہے ایک عجیب جملہ، یہ جن لولا علی، حضرت عمر نے فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لولا، یہ اس کی بات کر رہا ہے امام فخر الدین رازی۔
کہہ رہا ہے کہ ان کلمۃ لولا تفید انتفاء الشیء للثبوت غیرہ تقول لولا علی لہلک عمر معناہ ان وجود علی منع من حصول الہلاک لعمر۔ لکھ رہا ہے کہ یہ جو لولا ہے اس کا مقصد کیا ہے، نتیجہ دے رہا ہے کہ حضرت عمر نے جو فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اس کے معنی کیا ہے؟ علی کا وجود، علی کی ذات و برکات معنی تھی، رکاوٹ تھی کس میں؟ عمر کی ہلاکت میں، یعنی علی تھا تو عمر ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ ہے علی کی فضیلت، یہ قرآن کریم کی تفسیر، یہ ہے فیض الباری، کون نہیں جانتا، دیوبند کے امام، جس کو لکھا ہے کہ امام العصر شیخ محمد انور شاہ کاشمیری دیوبندی، انور شاہ کاشمیری، کون نہیں جانتا، فیض الباری، مکتبۃ الرشید سرکی روڈ کوئٹہ سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں لکھا ہے وہی القصۃ التی قال فیہا عمر لولا علی لہلک عمر، یہ وہی قصہ ہے جس میں حضرت عمر نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وتفصیل القصۃ، تفصیل قصے کی یہ ہے، وضاحت یہ ہے، وہ بتا رہا ہے کون سی تفصیل ہے؟ ان عمر امر برجم امرأۃ، عمر نے حکم دیا ایک عورت کے سنگسار کرنے کو، رجم کرنے کو، سزا دینے کو۔ فاستقبلها علی، علی آ گئے، فاخذها وذهب بها الى عمر، گئے عمر کے پاس، وقال الم تعلم، عمر تو نہیں جانتا کہ یہ جو عورت ہے یہ مجنونہ ہے، پاگل ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پاگل پہ حد سزا نہیں ہوتی، بچے پہ، سوئے ہوئے پہ، پاگل پہ رفع القلم عن الثلاث، 3 پہ قلم لاگو نہیں ہے، ایک بچہ چھوٹا، دوسرا سویا ہوا، تیسرا پاگل مجنون، تو یہ عورت پاگل ہے، اس پہ حد نہیں ہوتی، کیوں تو نے حکم دیا اس کو سزا دینے کا؟ یہ ہے مولا علی کا شان۔ یہ کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب لأبی عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد عبد البر القرطبی، المجلد الثالث ہے، 3 جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 206 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے وقال فی المجنون التی امر برجمها وفی التی وضعت ل6 اشہر فاراد عمر رجمها فقال له علی، جب عمر نے ارادہ کیا پاگل عورت کے سزا دینے کا، سنسار کرنے کا، تو فقال له علی، حضرت عمر سے مولا علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حملہ وفصالہ 30 شہر، سورہ احقاف آیت 15۔ وقال له ان اللہ رفع القلم عن المجنون، اے عمر اللہ نے مجنون سے قلم ہٹا دیا ہے۔ فقان عمر یقول، فقان عمر یقول، پوری توجہ، 100% توجہ، یہ کیا ہے عربی میں؟ فقان عمر یقول، یعنی عمر کہتا رہتا تھا، کہہ نہیں رہا، کہا نہیں، کہتا رہتا تھا۔ کیا کہتا رہتا تھا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیں یہ کہتا رہتا تھا۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یہ کتاب ہے تاویل و مختلف الحدیث، تالیف فقیہ الادباء و ادیب الفقہاء ابو محمد ابن قتیبہ المتوفی، 227 میں فوت ہوا ہے ابن قتیبہ۔ دارالحدیث قاہرہ سے یہ کتاب چھپی ہے، مصر سے۔ اس کا صفحہ نمبر 226 ہے۔ اس میں ہے مَحَاذَا یقول فی قضیۃ نبہہ علی رضی اللہ عنہ علیہا لولا قول علی لہلک عمر، یہ ہے جس پہ علی نے اس کو ہوشیاری دی کہ یہ سب نہیں ہوتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے کہا اگر علی کا قول نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی ذات تو بڑی ہے، علی کی ذات تو بڑی عظمت والی ہے، لیکن حضرت عمر فرما رہے کہ اگر علی کا قول، زبان سے نکلے ہوئے چند جملے علی کی ذات اپنی، چند جملے علی کے نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا آتی ہے؟ امام ابن قتیبہ۔ یہ کتاب ہے مجمع بحر الانوار، الشیخ العلامۃ اللغوی ملک المحدثین محمد طاہر صدیقی الہندی الفطنی الگجراتی، مکتبہ دار الایمان، المملکۃ العربیہ السعودیہ، سعودی عرب سے چھپی ہے۔
اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 724 ہے، اس میں ہے عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتاب ہے العواصم من القواسم، القاضی ابی بکر بن عربی، دور ابن حزم سے چھپی ہے، ابو بکر ابن عربی کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ساری کتابیں برادران اہل سنت کی ہیں، اس میں ایک بھی شیعہ کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب الفتح الربانی فی فتاوی الامام شوکانی، یہ ہے مکتبۃ الجیل الجدید مؤسس الرسالہ سے چھپی ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر 9 ہے، 12 جلدوں میں ہے۔ وقال لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ کب کہا؟ حین اعترض علیہ لما اراد رجم الحامل، جب حاملہ عورت پہ رجم کا، سنگسار کا، سزا دینے کا حضرت عمر نے حکم دیا، اس وقت حضرت عمر کو جب علی نے متنبہ کیا کہ اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی، تو فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے، حق سننے، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔